شیریں اپنے گناہ کا کفارہ کیسے ادا کرے؟ میری نظر میں ایک جوان لڑکی کا کسی بھی صورت میں گھر سے بھاگنا ایک سنگین جرم ہے۔ اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ سزا کی حقدار تو ہوگی۔ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں بی بی جان۔ بالکل بالکل، میری بھی یہی رائے ہے۔ بھاگنا بہرحال کسی مسئلے کا حل تو نہیں ہوتا۔ ہم اپنی بیٹیوں کو اسی طرح بہانے بنا کر معاف کرتے رہیں گے تو ایسا ہی ہوتا رہے گا، بلکہ ایک دن تو ایسا آئے گا کہ لڑکیاں بھاگنے کے بجائے کسی کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے آئیں گی، جیسا شہروں میں ہوتا ہے۔ سزا بہت ضروری ہے بی بی جان، ورنہ ہماری ہزاروں لڑکیاں شہروں میں بیٹھی ہوں گی دوسروں کے ساتھ، کیونکہ ہزاروں لوگ شہر سے یہاں آتے ہیں۔ میں بھی سزا کے حق میں ہوں بی بی جان، عبرتناک سزا کے حق میں۔ قبائلیت سے پہلے شریعت کی بات کی جائے، اور شریعت کی روح سے سزاوار میں ہوں۔ میں نے اس پر اپنی مرضی تھوپی تھی، میں نے اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح پڑھانے کی کوشش کی، اس کو اس طرح مجبور کیا کہ اس کے پاس سوائے اس کے کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ یہ تو مرنے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ اگر یہ گناہگار ہوتی تو اس دریا میں ڈوب مرتی جس سے آج تک کوئی نہیں بچ پایا۔ سزا بھی آپ ہی تجویز کر دیں بی بی جان، تاکہ خواہ مخواہ کی باتوں میں بیٹھک لمبی نہ ہو جائے۔ یہ جرگہ میری سربراہی میں ہو رہا ہے خان، ہر کسی کو اپنی اپنی حیثیت میں رہ کے بات کرنی ہوگی۔ آپ کی حیثیت ہماری وجہ سے حاجی صاحب، یہ کوئی سرکاری محکمہ نہیں کہ جو آپ اپنے اختیارات ہم پہ تھوپ دیں۔ اور گستاخی معاف کیجیے حاجی صاحب، پچھلے کچھ ٹائم سے ایسا ہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ ملک صاحب کی پشت پناہی کرتے ہیں اور ملک صاحب آپ کی۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ جو بات حق سچ کی ہے وہ ملک صاحب نے بھی کی ہے، وہ بات حاجی صاحب نے بھی کی ہے۔ آپ رائے کے اختلاف کو الزام مت بنائیں، ورنہ اس بیٹھک کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ میرے خیال میں اس مسئلے پہ رائے شماری ہونی چاہیے۔ میں بی جان کی طرف سے سزا تجویز کرنے کے حق میں ہوں۔ دیکھیں، میں بیٹھک میں کوئی جھگڑا ڈالنے نہیں آئی ہوں، اور نہ ہی اس جرگے میں میری کوئی حیثیت بنتی ہے، مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے اور ہمارے گھر میں ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اگر حاجی صاحب کو اس پر اعتراض ہے تو میں آپ سب کی تائید کے باوجود اس پر بات نہیں کروں۔ آپ اپنی بات جاری رکھیں بی بی جان، ہمیں آپ کی نیک نیتی پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن بیٹھنے کے اور جرگے کے کچھ اصول ہوتے ہیں جس کو توڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں اپنی رائے دینے سے پہلے یہ چاہتی ہوں کہ ان بچوں کو یہاں سے اٹھا دیا جائے۔ آپ سب لوگ میری بات غور سے سنیں اور سمجھیں۔ فاروق، زرمین اور شیریں، یہ تینوں ایک ساتھ پلے بڑھے ہیں، یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، مگر یہ تینوں ابھی اپنے بچپنے سے باہر نہیں نکلے، یہ صرف میں جانتی ہوں۔ تبھی میں ان کی کسی بات کو دوسروں کی طرح سنجیدہ نہیں لیتی۔ ایک دوسرے سے لڑنا، ایک دوسرے پہ الزام لگانا، ایک دوسرے کو سزا دینا، یہ تو ان تینوں کی بچپن سے عادت تھی جو اب تک نہیں بدلی۔ یہ جو کچھ آپ لوگوں نے ابھی سنا ہے یہ بچپنا نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟
اس لیے اس مسئلے کا حل ہمیں ایسے ہی تلاش کرنا ہے جیسے بچوں کے جھگڑے کا تصفیہ کیا جاتا ہے۔ فاروق اور زرمین کے درمیان جھگڑے تو اکثر ہاتھا پائی تک پہنچ جاتے تھے، اور بہن ہونے کے ناطے شیریں نے ہمیشہ زرمین کا ساتھ دیا۔ یہ تو قدرتی سی بات ہے، ہمارے اور آپ کے گھروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ بھائی اور بہنوں کے جھگڑوں میں بھائی ایک طرف اور بہنیں ایک طرف ہو جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کے حق میں گواہی دینا، ایک دوسرے کو مظلوم ثابت کرنا، ایک دوسرے کی پشت پناہی کرنا، یہی تو ہوتی ہے بہنوں کی دوستی۔ بہرحال فاروق کی شادی ہو گئی ہے، اور مجید بھائی اس بات کے گواہ ہیں کہ لڑکی نے اس رشتے کے لیے خود رضامندی ظاہر کی ہے۔ مجھے تو خیر کوئی فرق نہیں پڑتا، زرمین بھی مجید بھائی کی بیٹی ہی ہے۔ شادی کے بعد وہ خوشی سے ہمارے گھر میں رہ رہی ہے۔ آپ بتائیں، آپ میں سے کسی نے کوئی شکایت سنی ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ مجید بھائی کو اس جرگے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ خیر، اس میں مجید بھائی کا بھی کوئی قصور نہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ سب کو بتایا کہ یہ تینوں تو بچپن سے ہی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی شکایتیں کر کر کے ہم بڑوں سے ایک دوسرے کے کان کھنچواتے رہے ہیں۔ بس اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ شیریں کا نکاح جلد سے جلد کر دیا جائے، تاکہ اس ملکیت والے جھگڑے کو سرے سے ختم ہی کر دیا جائے۔ نہ ہی فاروق فرحات کا بہانہ بنا کر شیریں کو تنگ کرے، اور نہ ہی فاروق اور زرمین کے رشتے میں کوئی الجھن آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرحات کا قصہ بھی ختم ہو جائے گا، اور لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی۔ میری طرف سے شیریں کی بس یہی سزا۔ تو پھر ملک صاحب، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے رمضان صاحب، رشتہ تو کرنا ہی ہے۔ بیٹی کو ساری زندگی میں گھر پہ تو نہیں بٹھا سکتا۔ جیسے ہی کوئی مناسب رشتہ ملتا ہے میں بیٹی کو رخصت کر دوں گا۔ لڑکا میں نے دیکھ لیا ہے مجید بھائی، اس سے بات بھی کر لی ہے اور وہ راضی بھی ہے۔ بس اب آپ بسم اللہ کریں۔